الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال جل شأنه بسم الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال أيضا بسم الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وقال الله عز وجل في حديث قدسي خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم. محترم علماء کرام، اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پایاں شکر ہے کہ اس نے ہمیں خاتم الشرائع شریعت اسلام کا پابند بنایا. افضل الانبیاء والرسل محمد عربی تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ہمیں ایسی واضح اور روشن شاہراہ پہ چھوڑا
جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں، اور جس دین میں دنیا و آخرت کی کامیابی کے تمام اصول اور تعلیمات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اللہ کا شکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دین کی حفاظت، ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی اور اسلام کے بارے میں اٹھائے جانے والے شبہات، شکوک اور اعتراضات پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان باطل دعووں کو بھی سمجھنے اور ان سے بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے، جو دراصل بڑے ہی لبھاونے ناموں کے پیچھے اسلام اور اہل اسلام کی شناخت اور ان کی پہچان کو ختم کرنے کی بہت گہری سازش ہے۔ دنیا کا کوئی کام اور زندگی جینے کا کوئی میدان ایسا نہیں چھوڑا گیا جدھر سے اسلام اور اہل اسلام پر یلغار نہ ہو۔ تعلیم جیسی متبرک چیز جس کے بارے میں اسلام کی پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس تعلیم کو بھی باطل کی ترویج کا ذریعہ بنا لیا گیا، اور ترویج باطل کے ان اداروں کو اتنا ترقی یافتہ کر کے دکھلایا گیا کہ دنیا والے اس کے دام فریب میں آسانی سے گرفتار ہو جائیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل اسلام کو اسلام کا تعارف کرایا جائے۔ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن قواعد ایمان جو ہیں، اصول ایمان، اور اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور کیوں اسلام کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور دین و مذہب قبول نہیں کرے گا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیگر تمام آسمانی کتابوں پر غالب اور حکومت کرنے والی، مہیمن علیہ، اور اس دین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام دیگر اس سے سابقہ شریعتوں کا ناسخ بتلایا، یعنی اسلام کے علاوہ اللہ کے بھیجے ہوئے دوسرے رسولوں پر ایمان رکھنے والے لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم بھی تو نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم کیوں بخشش کے حقدار نہیں، اکیلے مسلمان کیوں، جیسا کہ یہ شبہ بھی کچھ دنوں تک اٹھایا گیا، جو اپنی موت خود ہی مر گیا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس کا معنی اور ترجمے کے ساتھ مطالعہ آج کے دور کی بہت شدید ضرورت بن چکا ہے۔ اکیلے ایک سورہ بقرہ کے مطالعے سے ہمیں دیگر اقوام کی ان ساری دسیسہ کاریوں کا بہت اچھی طرح سے علم ہو جائے گا جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کو ان کے دین و مذہب اور عقیدے سے دور کرنے کے لیے اختیار کر رکھی ہیں۔ میں نے کہا کہ تعلیم کے ذریعے آپ دیکھیے کہ مشنری اسکول اور انگلش میڈیم اسکول اتنے ترقی یافتہ کیوں ہیں، اور وجوہات کی تہ میں جائیں تو اپنی جو خامیاں ہیں اس سے زیادہ ان کو جو سپورٹ حاصل ہے عالمی تعلیمی اور مالی اداروں کا، وہ ایک بنیادی وجہ ہے، اور پھر اس کی حیت و شکل اتنی جاذب نظر بنا دی جاتی ہے کہ میں نے کہا کہ بڑی آسانی سے ہم اس کے دام فریب میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اچھی تعلیم ہے، دنیا میں رائج شدہ زبان انگریزی فرفر روانی سے بولنے لگے گا بچہ،
اس کے آگے کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لسانیات کے سیکھنے کی ضرورت پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کی زبان سیکھنے کا حکم دیا تاکہ ان کی طرف سے آنے والے خطوط و رسائل کو سمجھا جا سکے، اور اگر وہ لوگ اپنی زبان میں کوئی سازش کر رہے ہوں تو اس کا بھی پتہ چل سکے۔ لیکن اس کے دائرے کو اتنا وسعت دینا کہ ہم اسی رتانے کو اختیار کریں جو دنیا بولتی ہے، اور اس زبان کی قیمت پر اس کا سودا کریں جو اہل جنت کی زبان ہے، عربی زبان، تو یہ بہت بیجا اور انصاف سے پرے بات ہوگی۔ جو کام اندلس کی ترقی کے بعد اہل یورپ نے کیا، اور جو کام اندلس کی ترقی سے پہلے اہل اسلام نے کیا، دونوں پر نظر کر کے، دونوں کا ایک مقارنہ کر کے، موازنہ کر کے انہی کاموں کو پھر سے دہرانے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی سلطنت جب وسعت اختیار کرتی ہے تو مسلمانوں نے ان سارے علوم کو جو غیروں کی زبان میں تھے عربی زبان میں ترجمے کرائے، تاکہ فرزندان اسلام اور عربی زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ ان علوم کو بآسانی سیکھ سکیں۔ اور جب مسلم سائنسدانوں نے ان علوم کو بہت ترقی دے دی اور اندلس اپنی ترقی کے لیے ایک تہذیب، دنیا کی سب سے اعلیٰ تہذیب کے طور پر ابھر کر کے سامنے آئی، تو اہل یورپ نے پھر اسی اسلامی ترقی یافتہ علوم کو اپنی لاطینی اور انگریزی زبانوں کی طرف منتقل کیا، چاہے وہ ابن سینا کی بات ہو یا خوارزمی کی بات ہو، جس کو لوگورزم کے نام سے آج ہم جانتے ہیں، ان کا بتلایا ہوا الجبرا کا اور ریاضی کا قانون، یا دیگر جو اسلامی فلسفی اور دانشور تھے ان کی کتابوں کا، طب کی، جراحت کی اور سائنس کی معلومات کو ان لوگوں نے اپنی زبانوں میں منتقل کیا، اور پھر وہ 14ویں 15ویں اور 16ویں صدی میلادی کے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا یورپ ترقی میں ہم سے آگے نکل گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کے مقاصد کو سمجھیں، تعلیم کو بطور فیشن یا اسٹیٹس سمبل کے استعمال نہ کریں، تعلیم کو بطور فیشن یا بطور اسٹیٹس سمبل کے استعمال نہ کریں کہ ہمارا سوسائٹی میں دولت کے اعتبار سے یہ مقام ہے تو ہمارا بچہ فلاں اسٹینڈرڈ کے اسکول میں پڑھا ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف جن کے نام آج بھی اسلامی تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے جاتے ہیں، سب نے ناداری اور غربت اور افلاس میں، فاقہ کشی میں گزارا کر کے وہ کارنامے انجام دیے کہ صبح و شام امت کا ہر فرزند ان کے حق میں دعا کے لیے ردب اللسان رہتا ہے۔ یہ حقیقی کارنامے ہیں کہ جن کو یاد کیا جائے اور جن کے بدلے میں اس علم والے کو اور اس کے گھر والوں کو، والدین کو اور اس کے دیگر اقربا کو دعاؤں سے نوازا جائے۔ امام بخاری، ان کی قدر و منزلت امت کے ہاں مسلم ہے، مسکینی اور یتیمی کی زندگی گزارنے والے، سفر میں مشکلات سے بار بار دوچار ہونے والے، علم کے راستے میں بغداد میں شدید ترین امتحان سے گزرنے والے، آج امت ان کا نام لیتی ہے، اور نام ایسے ہی علماء کرام کا روشن ہے جنہوں نے دین کی خدمات کی۔ آج دنیا اس کوشش میں ہے کہ اسلام والوں کے سامنے دین ابراہیمی کے نام پر ایک ایسا شوشہ کھڑا کیا جائے کہ دیکھیے انبیاء کا دین تو ایک تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ان کی نسل سے سب سے زیادہ انبیاء ہوئے،
اسحاق کی نسل سے بنو اسرائیل کے انبیاء، حضرت اسماعیل کی نسل سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوشش یہ کی جائے کہ یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت اور دوسرے سابعیت اور سب کو قریب لانے کی ایک کوشش کی جائے اور نفرت آپس کی ختم ہو۔ یہ بڑا اچھا شعار لگتا ہے بظاہر کہ آپس کی نفرتیں ختم ہو، ہم دنیا میں ایک اخوت اور بھائی چارگی، جس کو ہم آسمانی دینوں والی بھائی چارگی کہہ لیں یا انسانیت والی بھائی چارگی کہہ لیں، اس بھائی چارگی کی زندگی کو جئیں اور آپس کے اختلافات، جھگڑے اور تنازعات ختم ہوں اور الفت و محبت کا ایک ماحول دنیا میں قائم ہو۔ یہ ایک بہت خلابہ، جاذب نظر منظر ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمارے ولا اور برا والے عقیدے کا سودا ہے کہ نہ ہم برے کو برا جانیں، اس پر نکیر کریں، اور نہ بھلے کو بھلا جان سکیں کہ اس کو اپنائیں اور عمل میں لائیں۔ تو اسلامی شخصیت کو پگھلا کر کے دوسری شخصیتوں میں ڈھال دینا اور سب کو ایک جیسا بنا دینے کی ایک بہت ہی گھناؤنی سازش ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس دین ابراہیمی کی بات آتی ہے وہ ایک صبح اور ایک شام میں تیار کردہ کوئی اجلت پسندی کا خطہ نہیں ہے، تدبیر نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں اگر ہم تلاشنے جائیں تاریخ میں تو سن 1985، 86 اور 87، 3 سالوں تک یہ کوشش بہت سرگرم رہی، پھر سرد پڑی، اور اس سلسلے میں ہر دور میں ان کو کچھ ضمیر فروش نام نہاد اسلامی دانشور بھی ملے، جنہوں نے ان کی آواز میں آواز ملا کر کے اس دعوت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی قرآن اور امت کو اسی قرآن سے جوڑنے میں تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ موحد مسلمان تھے۔ تو کس دین ابراہیمی کی بات کی جائے اب؟ اسلام جس توحید کی دعوت دیتا ہے وہی توحید تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد تھی، یہ مسلم ہے، اور اسی توحید باری تعالیٰ کی طرف تمام انبیاء کرام نے بلایا، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو جن کے تذکرے، یونس علیہ السلام ہو، سب کے جن کے تذکرے قرآن میں آئے ہوئے کہ ہم نے ان کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور ان لوگوں نے اپنی قوموں سے یہی کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں تک تمام شریعتیں انبیاء کی متحد ہیں کہ سب نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ فروعی مسائل میں ساری شریعتیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں، اسلام نے آ کر ان ساری شریعتوں کو منسوخ قرار دیا اور دین اسلام کو ہی اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ مذہب قرار دیا، اور قرآن مجید کا ہی اعلان ہے، اور دونوں اعلانوں کو یہاں سننے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے شروع خطبے میں کہا کہ آج مسلمانوں کو اسلام کے تعارف کی ضرورت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، دین اللہ کے اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو آپس میں اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد تو یہ ان کی سرکشی ہے۔ اب توحید، جس اسلام نے توحید کی دعوت دی، وہ توحید کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ اور آمنہ کا فرزند مانتے ہیں، قریش کے سب سے اعلیٰ ترین خاندان کا ایک یتیم جس کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا، اس نے جزیرہ نما عرب سے اٹھ کر مکہ سے اپنے دعوت کی ابتدا کی، اور مکہ والوں کی ریشہ دوانیوں اور ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کی، 10 سال مدینے میں
زیادہ تر تشریعی احکام نازل ہوئے اور 23 سال کی نبوت کی مدت مکمل کر کے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ نہ ان کے اندر کوئی لاہوتی صفت ہے، نہ ہم ان کو کسی بھی صفت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نعوذ باللہ ہمسر یا اس کی کسی صفت میں مشترک مانتے ہیں۔ یہ اسلام کی توحید کا مفہوم ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ ان کی توحید ہے۔ اور جہاں یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، وہیں نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور نصارہ نے یہاں تک کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثۃ، اللہ تین میں سے ایک ہے۔ اب ابن اور روح القدس، یہ جو ان کا ثالوث ہے، ان تینوں کے مجموعے میں سے کسی ایک کا نام رب باری تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کیسی توحید ہے؟ یہ توحید سرے سے ہے ہی نہیں۔ اسی لیے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام چھوڑ کر کے جو کوئی اور دین و مذہب اختیار کرنا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین و مذہب اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کو کسی برگزیدہ نبی اور پیغمبر کی طرف منسوب کر کے ہی کیوں نہ اختیار کیا جائے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس اسلام کو اس نقطے سے سمجھنے کہ یہاں خالص توحید کی دعوت ہے، ہم اللہ رب العزت کو جہاں اپنا خالق، اپنا مالک، اپنی زندگی و موت کا مالک سمجھتے ہیں، اپنی روزی اور اپنی شفا اور بیماری کی تدبیر کرنے والا جانتے ہیں، اسی کی بنیاد پر ہم یہ اقرار کرتے ہیں اپنے اعضاء و جوارح سے، دل سے اور زبان سے، کہ جب عبادت کے لیے ہم اٹھیں گے تو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ ہم جب اقرار کرتے ہیں کہ میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو فوراً معاً اس کے بعد ہم یہی اقرار کرتے ہیں کہ لا شریک لہ، ہم اس وحدانیت میں رتی بھر کھوٹ آنے نہیں دیتے۔ تو کس مجاملت کی بات کرتے ہیں؟ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جاتا تھا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودان باطلہ کی جو ہے پرستش کر لیں، اور پھر 1 سال ہم آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خوشامد کریں تو وہ لوگ بھی خوشامد کریں۔ اسی خوشامد سے اسلام نے منع کیا تھا۔ تو اسلام کو اس ناحیے سے سمجھنے اور اسلام کی اس توحید کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اسی پر جمیں اور آئندہ نسلوں کو جمائیں، کیونکہ اگر آئندہ نسلیں منحرف ہوتی ہیں تو اس کے پہلے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ، اس کے والدین، یہودانہ، اس کو یہودی، او یمجسانہ، یا زرتشت آگ کا پجاری مجوس، او ینصرانہ، یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترغیب کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بچوں کی صحیح ٹھوس اسلامی تربیت کیجیے، ایمان اور عقیدے میں ان کو پختہ بنائیے تاکہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہ سکیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سارے رنج و غم کا مداوا بھی یہی ہے کہ اسلام پر ثابت قدم رہا جائے اور استقامت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ تو ان کوششوں کو رفتہ رفتہ، جیسے بہت سلو پوائزن کی شکل میں ان شبہات کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ایسے ہی غیر مرئی اور غیر محسوس انداز میں
تأصیل دینی یعنی دینی بنیادوں کو اپنے ارد گرد، اپنے گھروں، محلوں، سوسائٹیوں اور مسلمانوں کے درمیان اسلامی دین اور عقیدے کی مضبوطی کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے تمام وہ مثبت طریقے اختیار کیے جائیں جو مفید ہوں، کارگر ہوں۔ ورنہ اگر ہم نے اپنے بیٹوں کی اور آئندہ نسل کی صحیح تربیت نہیں کی، دینی تربیت، تو کل ہم خود اپنے آپ کو بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو جاتا ہے، لیکن یہی نیک اولاد ہے جس کی آپ نے اس دنیا میں اچھی تربیت کی ہوگی، جو ثواب اس کو بھی ملے گا، ان کے عملوں میں کچھ کمی بھی نہیں آئے گی۔ او صدقۃ جاریۃ، یا کوئی صدقہ جاریہ کر گیا ہو، سرائیں بنوا دی ہو، مسجد تعمیر کرا دی ہو، دینی درسگاہیں کھلوا دی ہوں، کنواں کھدوا دیا ہو، راستہ بنوا دیا ہو، تو ایسا صدقہ یا کوئی وقف جاری کر دیا ہو جس سے مسلمانوں کو فائدہ برابر حاصل ہوتا رہے، اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک بچہ، او ولد صالح، یا نیک بچہ جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرے۔ اور جب بچہ یہ جانے گا بھی نہیں کہ والدین کے اس جہان فانی سے کوچ کر جانے کے بعد میرے اوپر ان کا کیا حق ہے، تو اس کا ہاتھ آپ کے لیے دعا، آپ کے حق میں دعا کے لیے کب اٹھے گا اور کیسے آپ کا عمل جاری و ساری رہ سکے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کو ہم لوگ عربی میں تأصیل عقدی کہتے ہیں، عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرنے، دین اسلام کو سمجھنے اور اس کا مثبت جو تعارف ہے اسے پیش کرنے، اور لوگوں کو اس پر ثابت قدم رہنے کی مہم چلائی جائے اور اس کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، جب تک اس جان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب یہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اخلاص، کلمہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔